بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ وتھ الوینا۔ تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے مربع بنانے کا طریقہ۔ تو گاجر کا مربع کس طرح بنتا ہے گھر پہ رہ کر، اس کو میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے میں بتاؤں گی، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ بھی ایزیلی یہ گھر پہ مربع بنا سکیں اور اس کو جب تک چاہیں سٹور کر سکتے ہیں 2 یا 3 مہینوں کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں نے گاجریں لی ہیں، فریش گاجریں ہیں یہ، اور ان کو میں نے دھو لیا تھا، پہلے چھیل لیا، اس کے بعد واش کیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے گاجروں کو ایک آئیڈیل شیپ میں کٹنگ کرنا ہے اور تمام جو گاجروں کا سائز ہوگا وہ میں نے ایکول رکھنا ہے، بہت باریک یا بہت موٹا نہیں رکھنا، تاکہ سب گاجروں کو گلنے میں ایک سا ٹائم لگے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گاجروں کو درمیان سے کٹ کیا ہے اور اس کو بالکل ایکول سائز میں نے کٹ کیا ہے، اور جس طرح چاہیں آپ ان کو شیپ دے سکتے ہیں۔ میں نے ان کو لمبائی میں شیپ دی ہے اور یہی پرفیکٹ شیپ ہوتی ہے آپ گاجروں کا مربع۔ اور تھوڑا سا آپ نے گاجروں کو موٹا رکھنا ہے کیونکہ پکنے کے بعد یہ گاجریں سکڑ جاتی ہیں، تو کٹنگ آپ نے ان کی تھوڑی سی موٹی رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو کیل ہوتے ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت بے ذائقہ ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو نکال دینا ہے۔ جو زیادہ سخت کیل ہوں گے ان کو آپ نے جو ہے نکال کے پھر گاجروں کو جو ہے نا وہ ریڈی کر لینا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری گاجریں ریڈی کر لی ہیں۔ اس کے بعد میں کیا کروں گی، میں نے ایک فورک لیا ہے اور جو میں نے گاجروں کو کٹ کر لیا تھا ان کو فورک کے ساتھ پنچ کروں گی۔ اس طرح کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے جب گاجروں کو پکانا ہے، اور یہ ظاہر میٹھا مربع ہوتا ہے، تو آپ جب پنچ کریں گے تو اس سے گاجروں کے اندر تک مٹھاس چلی جائے گی اور یہ اندر سے پھیکا ذائقہ نہیں دیں گی۔ تو یہ پنچ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے سب گاجروں کو ہلکا ہلکا سا پنچ کر لینا ہے، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جائیں گے تو اس کے اندر ایزیلی شیرہ چلا جائے گا، اچھی طرح سے یہ شیرہ رچ بس جائے گا اس کے اندر۔ تو اس کے بعد میں نے ساری گاجروں کو پنچ کر لینا ہے۔ یہاں پہ ساری گاجریں ریڈی ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد میں کیا کروں گی، ہم اس میں چینی استعمال کریں گے۔ تو چینی یہاں پر میں نے 500 گرام لی ہے، اور یعنی کہ جتنی آپ کی گاجریں ہوں گی اس کی ہاف کوانٹٹی میں آپ نے چینی یوز کرنی ہے۔ اگر 1 کلو گاجریں ہیں تو آپ نے ½ kg یعنی کہ 500 گرام آپ نے چینی کا استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں پر 500 گرام چینی ہے۔ اس کو میں نے کیا کیا ہے، میں نے جو ہمارے پاس گاجریں ریڈی ہوئی تھیں اس کے اوپر میں نے چینی ڈال دی ہے، اور اس کو ایک دفعہ ہم جو ہے نا مکس کر لیں گے۔ تو چینی ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے، اور آپ یہاں پانی بالکل استعمال نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ چینی کے ساتھ پانی بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ چینی جلدی میلٹ ہو جائے، تو آپ نے چینی میں پانی بالکل نہیں ڈالنا۔ یہ چینی کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے، تقریباً اوور نائٹ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، 4 سے 5 گھنٹوں کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں، میکسیمم آپ 2 سے 3 گھنٹے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چینی کو اچھی طرح سے ایسے اوپر ڈال کے چھوڑ دینا ہے چینی۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ریسٹ دینا ہے، میکسیمم آپ اوور نائٹ کے لیے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ 2 سے 3 گھنٹوں کے لیے چھوڑوں گی۔ آپ سے 2-3 گھنٹوں کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں اس کو ریسٹ دیا تھا 2 سے 3 گھنٹوں کے لیے۔ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے پانی بن چکا ہے، اور چینی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے۔ اب اسی شیرے کے اندر ہم نے اس کو پکانا ہے۔ کس طرح پکانا ہے اور اس کے اندر کون کون سی مزید چیزیں استعمال ہوں گی وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنی کڑھائی میں اس شیرے کو ڈال دینا ہے، شیرے والے پانی کو اور گاجروں کو جو چینی نے چھوڑا ہے پانی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے کڑھائی کے اندر گاجر ڈال دی ہیں۔ اب ہم نے فلیم کر دیا ہے آن۔ فلیم آن کرنے کے بعد اب ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے، اور تب تک ویٹ کریں گے جب تک اس میں بوائل آنا سٹارٹ نہیں ہو جاتا۔ جیسے اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہوگا ہم اس میں ایک مزید چیز ایڈ کریں گے جو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی گاجریں پکنا سٹارٹ ہو چکی ہے، بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ گاجروں نے جو پانی چھوڑا تھا وہ جو ہے نا اب کافی زیادہ ہو چکا ہے، اور اسی پانی میں یہ پکے گا، گاجریں گلیں گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس میں اچھا خاصا بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اب اس میں ہم جو مزید چیز ڈالیں گے وہ ہے چھوٹی الائچی، سبز الائچی اس کو بولتے ہیں۔ یہ ہم 2 سے 3 عدد ڈال دیں گے۔ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ خوشبو بہت اچھی آتی ہے، آپ کے کھانے کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور کھانے میں چیز بہت لذیذ بنتی ہے۔ تو یہ الائچی ڈالنے کے بعد ہم اس کو پھر سے ڈھانپ دیں گے۔
اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ تک پکائیں گے، یا تب تک پکائیں گے جب تک کہ اس کا شیرہ تھک نہیں ہو جاتا، تھوڑا سا گاڑھا نہیں ہو جاتا۔ اور گاجروں کو بھی ہم چیک کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ کہ گاجریں کس لیول تک گل چکی ہیں۔ تو یہاں پر شیرہ کافی حد تک دیکھ سکتے ہیں کہ تھک ہو چکا ہے۔ 20 سے 25 منٹ میں نے اس کو پکایا ہے۔ اس کے بعد میں اب اس کو گاجر کو چیک کروں گی۔ اس کو چیک کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو شیرہ تھک ہونا چاہیے، دوسرا اور شیرہ بہت زیادہ تھک نہ ہو جائے، کیونکہ جب یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد یہ اور زیادہ جو ہے نا وہ چیڑا سا بن جاتا ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا بہت زیادہ تھک نہیں کرنا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے گاجر کو دبا کے چیک کرنا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی چیک کیا تھا۔ آپ نے اچھے سے دبانا ہے، اس کو چیک کرنا ہے کہ اگر گاجریں گل چکے ہیں اٹ مینس کہ آپ کا جو ہے نا یہ ریڈی ہو چکا ہے مربع۔ اور اب اس میں ایک مزید چیز جو جائے گی، جب یہ ریڈی ہو جائے گا تب اس میں ہم لیمو ڈالیں گے۔ لیمو سے ایک تو آپ کے مربے کا ٹیسٹ زیادہ میٹھا نہیں لگتا، آپ کو کھٹا میٹھا تھوڑا سا لگے گا، ہلکا سا کھٹاس آئے گی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ شیرے کو جمنے نہیں دیتا۔ تو دو فائدے ہیں اس کے لیمو ڈالنے کے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لیول پہ میں نے لیمو ڈالنے کے بعد 2 سے 3 منٹ پکایا تھا۔ اس کے بعد میں نے چولہا بند کر دیا، اور اب میں گاجر کے مربے کو کر رہی ہوں ڈش آؤٹ، اور میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتاؤں گی کہ یہ کیسا بنا ہے۔ اور آپ نے یہ گاجروں کا مربہ لازمی گھر پہ ٹرائی کرنا ہے، اور جو ٹرائی کرے وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ مربہ آپ کو کیسا لگا۔ اس کے بعد آپ نے میری ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے، اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ یہ آپ کا ایک موٹیویشن ہوتا ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم آنے والے نئی ویڈیوز میں اس سے بھی اچھا کام کر سکیں۔ تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزیدار مربع بنا ہے یہ۔ آپ اس کو چاہیں تو 2 سے 3 ماہ تک سٹور بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے، لیکن اس کے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ لازمی ٹرائی کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اب آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔